الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون. اس وقت عظمت اور جلال اور عزت کے تنہا مالک اللہ جل شانہ و عم نوالہ، جس کی شان بڑی نرالی ہے اور جس کی نعمتیں بڑی عام ہیں اور جس کا جلال و جمال و کمال انسانی تصور و خیال سے بالا ہے، بلند ہے. اس ذات پروردگار
اور صاحب انعام و اکرام کے فضائل اور اس کے عطا کیے ہوئے عطایا اور اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں آج انسانیت کے اوپر اور خاص طور پر امت مسلمہ کے اوپر پورے طور پر نچھاور ہے۔ خوش نصیبوں کی ایک جماعت ہے، روئے زمین پر کسی عزت والے کو، کسی مقام والے کو، کسی مرتبے والے کو وہ خوشی اور وہ مقام اور وہ مسرت اور وہ عہدہ اور وہ منصب اور وہ پوسٹ نہیں ملا جو مومنین کو ان دنوں میں حاصل ہے، خاص طور پر اس عشر اخیر میں، اس رمضان المبارک کے مہینے میں کسی کو بھی یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی جس کے لیے بڑے بڑے اولیاء جن کی نیکیوں کو دیکھ کر کے لوگ صد رشک کرتے تھے، جو بہت زیادہ اللہ جل شانہ کے محبوب بندے تھے اور حقیقت میں وہ اولیاء اللہ کہلانے کے لائق تھے، لیکن وہ ترستے تھے، گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے کہ ہم کو رمضان مبارک کے یہ مہینے میسر آ جائیں، خاص طور پر یہ مہینہ اور اس مہینے کے آخری ایام اور اس کے وہ گنے چنے دن جو شب قدر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ یہ تمام ہی چیزیں سلف کے لیے، پوری امت کے لیے، پورے علماء کے لیے، ہمارے اماموں کے لیے، محدثین اور مفسرین کے لیے سب سے زیادہ توجہ کی جگہ ہوتی تھی، سب سے زیادہ اس کی چاہت رہتی تھی، سب سے زیادہ اس کی فکر ہوتی تھی اور اس کو وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ آج ایک اور فضیلت جمعہ کی، جمعے کے دن کی فضیلت تو اتنی ہے کہ اس کے بغیر کسی انسان کا تصور نہیں ہے، کسی اس دنیا کا تصور نہیں ہے اور خاص طور پر انسانوں کا تصور نہیں ہے۔ جمعہ کا یہ تاریخی دن آج حاصل ہے اور رمضان کا یہ دن، یہ اس لیے نہیں کہ جمعۃ الوداع، لوگوں نے اس کا نام رکھا ہے جمعۃ الوداع، نام کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے کسی بھی جمعے کا، لیکن جو اہتمام نام کے ساتھ اہتمام ہے وہ اہتمام اس لیے نہیں ہے کہ آخری جمعہ ہے، اس لیے نہیں ہے کہ وہ الوداع ہے، الوداع نہیں، مومن کے لیے الوداع تو اسی وقت ہے جب وہ آتا ہے اللہ جل شانہ کے لیے اور اس کے دین کی خاطر، اپنے ایمان کے خاطر اگر اس نے تیاری کر لی تو ہر وقت وہ الوداع کے لیے تیار ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ کچھ مثالیں بیان کی صحابہ کی کہ انہوں نے تو اپنی جان ہتھیلی میں لے کے اللہ کی شان کے سامنے قربان کر دیا، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اپنی جان اور مال اور سب کچھ لے کر کے ہتھیلی میں اور بالکل اب دیا کی تب دیا اس کے لیے تیاری کیے بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں، یہ ان کی کیفیت ہے۔ رفیقان سفر تو چل بسے اپنے ٹھکانے پر، ہماری کوچ کی اب دیکھیے آتی ہے باری کب، وہ باری کی انتظار میں بیٹھے ہیں، بڑی سے بڑی دولت لٹائی جا رہی ہے، بڑا سے بڑا منصب دیا جا رہا ہے، لائن میں لگے ہوئے ہیں اور لگتا ہے کہ کب میری باری آ جائے، کب مجھے یہ سرٹیفکیٹ مل جائے، کب مجھے یہ مقام و منصب حاصل ہو جائے۔ اس سے بھی لاکھوں گنے تڑپ کے ساتھ یہ اپنی جانوں کو لے کر کے اللہ جل شانہ کے لیے اور اس دنیا کو الوداع کہنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم کو خیالی کسی الوداع کی ضرورت نہیں ہے، ہاں الوداع تو انسان ہر وقت اس دنیا سے جانے کے لیے بشرطے کہ وہ تیار ہو، سفر کا اس کے پاس ٹکٹ اور تذکرہ ہو، اس کے پاس پرمیشن ہو، اس کے پاس پیسے ہو، زیادہ سفر اس کے پاس ہو
اور اگر کچھ نہیں ہے تو وہ مسافر منزل تک نہیں پہنچ سکے گا. ابھی تو اس جگہ سے دور ہے، سالک پہنچنا ہے، ابھی تو اس جگہ سے دور ہے، سالک پہنچنا ہے. میاں تو پہلے ہی منزل میں تھک بیٹھا. خدا حافظ. اللہ ہی اس امت کا، اللہ ہی اس شخص کا، اللہ ہی ایسی جماعت کا، اللہ ہی ایسی قوم کا حافظ ہے، ورنہ یہ رہنے اور حفاظت کے لائق نہیں ہے. پہلی ہی منزل میں تیاری ہی کی فکر اس کو نہیں ہے کہ کون سی تیاری ہم کو کرنی تھی، کتنا لمبا سفر تھا اور اس کے لیے کتنے جتن کی ضرورت تھی اور کتنے طرح کے پرمیشن کی ضرورت تھی، کتنا ساز و سامان ہوتا کہ یہ لمبا سفر طے ہو جاتا. یہ مومن کی زندگی میں اذا انت لم ترحل بزاد من التقى فلاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على الا تكون كمثله فترشد للامر الذي كان ارشدا. کہہ تو رہے ہو کہ الوداع ہے، کہہ تو رہے ہو کہ سب جا رہے ہیں میں بھی چلا جاؤں گا، لیکن اگر تقوی کا لعلکم تتقون جو روزے کا اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے کہ تمہارے بھوکے، تمہارے پیاسے رہنے، تمہارے دولت لٹانے، تمہارے وقت کو قربان کر دینے، راتوں کو پاؤں میں سوجن پیدا کر لینے اور دن کو ہونٹ خشک ہونے اور شدت بھوک و پیاس سے پریشان ہو جانے کا کوئی حاصل نہیں. لعلکم تتقون، جب تک تمہارا دل دہل نہیں جاتا، جب تک تقوی کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے تم تڑپ نہیں رہے ہو اور ہر ایک چیز پر، ہر چھوٹے بڑے گناہ، ہر چھوٹی بڑی نیکی پر تمہاری نظر جمی ہوئی نہ ہو. خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی واحذر کماش فوق ارض الشوق یحذر ما یرا. اگر تمہارے اندر یہ شعور جاگ گیا ہے، اگر یہ تمہارا ایمان تم کو پورے طور پر آمادہ کر لیا گیا ہے، تمہارا دل اگر اس پر لگ گیا ہے کہ تم چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو پہاڑ سمجھنے لگے ہو کہ یہ پاپ مجھے کھا جائے گا، دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں وہ کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ایک ادنا سا گناہ تمہارے رب کی جو 24 گھنٹے اپنے نمازوں کی اور خاص طور اپنے روزے کی حفاظت کرتے تھے کہ کہیں سے اس کے اندر ذرہ برابر کمی نہ آ جائے، اگر یہ تقوی پیدا ہو گیا ہے، یہ خیال، یہ دھیان، یہ تصور اور یہ دل و دماغ تمہارا بن گیا ہے، تو تقوی تو یہی ہے، ایمان تو یہی ہے، روزے کا فلسفہ اور فائدہ تو یہی ہے. یہی اللہ جل شانہ چاہتے ہیں. خل ذنوب صغیرہا و کبیرہا، وسوسہ مت آنے دو کسی گناہ کا، اور ایسا تمہارے ایک مہینے کے اندر ایسا مزاج بن گیا تقوی. اور تقوی ہاں ہونا، تقوی جسم میں نہیں نظر آئے، صرف اس کا مطلب نہیں کہ جسم میں ایسا نظر نہ آئے، آپ کی آنکھیں ویسی نہ ہو جائے، آپ کا سر ایسا نہ ہو جائے، آپ کا چلنا اور پھرنا ایسا نہ ہو جائے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بالکل اس آیت جو اللہ رب العزت والجلال چاہتے ہیں بندے کو سکھاتے ہیں کہ کہو ان صلاتی، میری ادنا حرکت، میری جنبش کرنا، میری پلکوں کو اٹھانا اور گرانا، کسی طرح کی بھی کوئی حرکت، ادنا ایکٹیویٹی کیا ہے وہ صلاتی و نسکی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، خواہشات کی قربانی، اپنے امنگوں کی قربانی، اپنے جذبات اور غصے کی قربانی، ہر طرح کی قربانی. کوئی نہیں پورے طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر جانے، جس کا ایک جامع لفظ مسلم ہے. مسلم، گردن نہانت، بطاعت، اللہ کی اطاعت، بندگی، فرما برداری، غلامی اور اس کے سامنے سرنڈر کرنے میں مکمل سپرد کر دینا، آپ کو پورے طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. اب نہ کوئی جذبات ہیں، نہ کوئی خواہشات ہیں، نہ امنگیں ہیں، نہ اپنی کوئی چلتی ہے، نہ اپنا کوئی چلاؤ ہے. جو کچھ ہے ونسو کی، ہر طرح کی قربانی، ومحیایا، اور زندگی کا ہر لمحہ، اور ومماتی، موت بھی آئے تو اسی جذبے سے. موت آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے. ومماتی للہ رب العالمین، اللہ کے لیے. اور کس اللہ کے لیے؟ جس نے صرف ہم کو مسلمانوں کو عزت دی ہے، جس نے صرف مسلمانوں کو کھانا دیا ہے، جس میں صرف مسلمانوں کو
صرف ہم کو دیا ہے، حاجی اور نمازی صاحب کے لیے خاص ہے، للہ رب العالمین، رب العالمین، جو سارے جہان کا رب ہے، سارے جہان کا لارڈ ہے، سارے جہان کا پالنہار ہے، ہر ایک ذرے سے اس کو اسی قدر محبت ہے جیسے آپ کو اپنی جان پیاری ہے۔ یہ تو سمجھانے کے لیے مثال ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہو سکتی، اس کے اللہ رب العزت والجلال کے محبت کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اللہ رب العزت والجلال کے کمال اور اس کے فضل اور اس کے انعام اور اس کے غصے اور اس کے انتقام اور اس کے غضب کا کوئی مثال دنیا میں نہیں پیش کی جا سکتی۔ یہ سمجھانے کے لیے آپ اللہ رب العزت کے لیے اگر ہم ایسا ہو گئے تو روزہ ہمارے کام کا ہے، یہ رمضان کا آنا، ورنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دردمندی سے خطبے پر چڑھ رہے ہیں، صحابہ خوش ہیں، آج کچھ اور رنگ ڈھنگ نظر آ رہا ہے، اللہ کے نبی چڑھے جا رہے ہیں، پہلی سیڑھی پر قدم نہیں رکھا کہ آمین زور سے، کبھی نہیں۔ آپ ممبر پر کھڑے ہوتے تھے جمعہ کو خطبہ دینے کے لیے اور بس السلام علیکم کر کے بیٹھ جاتے تھے، اذان سننے لگتے تھے۔ اس دن کی عجیب کیفیت تھی، ایک قدم رکھا نہیں اور آپ نے فرما دیا تھا آمین آمین۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نئی بات آج آ گئی۔ دوسرے قدم رکھتے ہی آپ نے فرمایا آمین، اور تیسرے قدم رکھتے ہی پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں بعد میں کہ اللہ کے رسول آج ایک خلاف معمول معاملہ پیش آیا، آج ایسا ہوا، آپ نے آمین فرمایا، بڑا زور سے فرمایا، کہا کہ ہاں میں آ رہا تھا امت کے لیے، کچھ چیزیں بتا رہا تھا، یہ خطبہ کیا چیز ہے، یہ تقریر کیا چیز ہے، یہ ایمان کی باتیں کیا ہے۔ سنو، تقریر سے پہلے تقریر ہو چکی، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے بدنصیب وہ ہے، فیل ہو گیا وہ، اب آگے کی گاڑی اس کی چل نہیں سکتی، اس سے زیادہ بدبخت کون ہو سکتا ہے جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور ان کو پالے اور اس کے بعد وہ جنت نہ کما لے۔ جبریل امین نے کہا کہ وہ اس بدنصیب کے لیے جبریل جس کے لیے دعا کرنا، اس کے بد دعا کرنا، اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہے، ساری دنیا مل کے اس کو کچھ نہیں کر سکتی۔ اور وہ جو سید الاولین والآخرین تھے، امام الانبیاء تھے، سارے نبیوں کے امام تھے، جس کے در پر جبریل امین حاضری دیتے تھے۔ اور صرف یہ نہیں تھا کہ زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، صرف یہ مسئلہ نہیں تھا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہا کہ ہوائیں تیز چل کر کے 1 مہینے تک راستے جو سفر کرتی ہیں، اس جگہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب، دبدبا اور آپ کی محبت، ہر ناحیے سے آپ کی حیثیت تنے سے آیا اور چاہا کہ آج جلیل کر دیں گے، اور اتنا دورا کر کے ایسا کھٹکا، اس طریقے سے وہ ساودھان ہوا کہ تعجب ہوا۔ لوگوں نے پوچھا ابو جہل آج تو تم بڑے تنتنے سے گئے تھے کہ آج محمد کا کام تمام کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ یہاں تم نے تو بڑے بڑے بڑ بول نکالے تھے، اور واقعی تم ابو الحکم ہو، سارے مکے کے پنچوں کے سردار تو تم ہی ہو، اور گئے تو ہوا تو کہ آج کچھ نیا کچھ ہوگا، لیکن دیکھا کہ تھوڑی دور پوری قوم ٹکٹکی باندھ کے میڈیا والے پورے کھڑے ہیں کہ آج تو خوب تماشا ہوگا، سب ہاتھ باندھے دور دور سے تماشا دیکھ رہے، تم تھوڑی دور پر جا کر کے تم بالکل ٹھٹک گئے، سنجیدگی گھر میں ٹھٹک گئے۔ وہ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ کیا بتاؤں تم سے، ایک تو ہوش میں نہیں اور دوسرے کافی ہوش میں آنے کے بعد کہا کہ اگر 1 قدم بڑھتا ایسا روب طاری ہوا کہ مجھے لگا کہ ایک آگ کی لپٹ ہے، ایک جھپٹ ہے، ایک ایسی چیز ہے جو مجھے سیکنڈوں میں خاکستر کر کے رکھ دے گی، مجھے ختم کر کے رکھ دے گی۔ کئی واقعات اس طریقے کے پیش آئے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے مقام دیا تھا، کیا مرتبہ دیا تھا، کیا اللہ جل شانہ نے
وہ جبریل کی آمین پر آمین کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کر ہی لے اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ترجمہ کریں گے آمین کا تو اس کا ترجمہ تھوڑا بولڈلی کریں گے، کیا ہے؟ قبول کر ہی لے اللہ جل شان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ ایسے ہی ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اور کیونکہ جو کچھ آپ کہتے ہیں سل تو عطا، قیامت کے دن سارے نبیوں کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، جھنڈ کے جھنڈ، لاکھوں کروڑوں انسان روتے بلکتے روئیں گے کہ سر کچھ سفارش کیجئے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ جو زلزلہ آیا ہے یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، مائیں جو اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہیں، اوپر سے عذاب آ رہا ہے، جان خطرے میں ہے، اس وقت بھی بچے کو چھوڑتی نہیں ہے، اس وقت اور زیادہ چمٹاتی ہیں اور بچے کا خیال لاتی ہیں۔ لیکن اس دن تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچے کو کہاں گر گیا، کیسے ہاتھ سے پھسل گیا، کہاں گیا، بچہ تھا بھی نہیں تھا، ساری ماؤں کا یہی حال ہو جائے گا۔ زلزلہ ایک آئے گا، وہ یہ تو بڑی ابھی جھانکی ہے، اصل تو باقی ہے، اور اسی کی تیاری کرنی ہے اصل میں۔ وہ جو نہیں سمجھا، جو ہواؤں کو دیکھ کر اور بدلیوں کے رخ نہیں پہچانتا، وہ بارشوں اور سیلابوں سے نہیں بچ سکتا ہے۔ بالکل سامنے نظر آتا ہے، زندہ قومیں ہوں اور کچھ جینے کا شعور رکھتی ہو تب، تو وہاں ایسے ہی ہے۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جو جس کو دودھ پلا رہی ہے دودھ پلاتے ہوئے بھی بھول جائے گی، غافل ہو جائے گی۔ اور وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وہ جو عورت روز اپنے سر نیچے جھکا کر کے دیکھتی ہے کہ میرا لال آنے والا ہے، دنیا کی سب سے سخت اور کٹھن تکلیف ماں اٹھاتی ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو اس کو اس کی طرف جیسے دیکھے گی کیا ہو جائے گا؟ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حمل کب گر گیا، اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو گرانے کی، ڈاکٹروں کے پاس جانے کی، دوائیں کھلانے کی، تماشے کرنے کی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ایک الگ کوڈ قائم ہوگا، اسپیشل کوڈ، فاسٹ ٹریک سے چلایا جائے گا اس کو۔ وہ کوڈ ایک بڑا عجیب طرح کا ہوگا، کیا ہے؟ جو بچے پیٹ میں مار دیے جاتے ہیں، جو بچے پیدا ہونے کے بعد مار دیے جاتے ہیں، کہیں بھوک مری سے، کہیں کسی اور سے، کہیں کسی اور سے، لیکن ایک پاپ اس سے بھی بڑا ہے جو پیٹ میں مار دیا جائے۔ وہ تو عرب کے جاہل بھی نہیں کرتے تھے، تو وہ اس کوٹ میں کون آئے گا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آج کل پرسوں 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے 12 مہینے تک قتل کر دیتے تھے، وہ موقع کے تلاش میں رہتے تھے، لیکن یہاں پیٹ ہی میں مار ڈالنا، یہ تو بڑا عجیب ہے۔ اس بچے کو کیا ہے، کب گر گیا بچہ پتہ نہیں ہے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، آپ دیکھیں گے کہ لوگ ایسے مدہوش پڑے ہیں کہ کسی کو ہوش ہی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں گے نبی، آپ دنیا دیکھے گی، جان صاف صاف نظر آئے گا کہ ایک آدمی بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو مدہوش نہ ہو، بے ہوش نہ ہو۔ بے ہوش وہ نہیں، تکلیفیں سہنے بھر کا ہوش رہے گا، ہولناکی کو اور پتے پانی کر دینے کے لیے وہ حس رہے گی، لیکن کیا ہوگا؟ وہ اب آپے میں نہیں ہوگا، مار وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا۔ وہ صرف ایک آواز کی ہے، وہ سانپوں اور بچھوؤں کا نہیں ہے، وہ قبروں کے دبوچنے کا نہیں ہے، وہ اس سورج کو سوا نیزے کے برابر آ جانے کا نہیں ہے، اور دیگر ہولناکیاں جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ ابھی تو وہ سب الگ ہے، ابھی تو صرف ایک آواز، ایک چیخ آئی تھی، اس نے سٹی گم کر دی سب کی، ابھی صرف اس کا مسئلہ ہے۔ تو وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کوئی مدہوش پی کر کے نہیں ہوگا، پلا کے نہیں ہوگا، بلکہ عذاب اتنا سخت ہوگا کہ سب بھونچکے ہی نہیں، مدہوش پڑے ہوں گے، بہت سخت تکلیف میں ہوں گے۔ یہ دن ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ غنیمت جانیے، کہا کہ جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ جنت، یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ جنت نہ کما سکا، کامیاب نہیں ہو سکا، اب کامیابی دنیا کوئی نہیں دے سکتی اس کو، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لگا۔ دوسری مرتبہ آمین میں نے اس لیے کہی دوسرے اسٹیپ پر کہ جبریل امین آئے تھے، محمد آپ کا نام لیے جائے اور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، آپ پر رحمت اور درود و سلام، جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں درود اور سلام، یعنی صلاۃ و سلام نہ پڑھے کوئی، آپ کا ذکر آئے۔ کسی مجلس میں نام آیا اور سلام علیکم ہوٹ نہیں ہلا سکا، وہ نبی جس کی سب سے بڑی فکر ہوتی تھی، سارے غم ایک طرف دنیا کے، سارے دشمن ایک طرف، ساری بے عزتی ایک طرف، لیکن امتی امتی امتی، اے اللہ میری امت کا بھلا کر دے، میری امت کو عذاب سے بچا دے۔ وہ نبی جس کی یہ کیفیت ہو، ایک ہوٹ نہ ہلا سکے صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پورا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، دور کی بات ہے صلی اللہ تعالی ہمارے نبی کے مقام اور مرتبے اور کام اور عزت کو آسمان سے اوپر بڑھا دے۔ یہ تو دعا ہے، کیسے کرتے ہیں؟ تیری صورت دیکھ کر دنیا نے پہچانی نہیں، صورت بھی ویسی نہیں بنائی، شکل بھی نہیں بنائی، حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تقوی ہاونا، دل بھی اسی طرح سے بلکہ اس سے زیادہ صاف ہونا چاہیے، اللہ کا خوف اور نبی کی محبت اس سے زیادہ ہونی چاہیے، سمجھا کہ نہیں؟ اس کے لیے ہونٹ بھی نہیں ہلا، اور وہ جو قیامت کے دن سب سے زیادہ سر اٹھے گا اور سارے کے سارے لوگ آ کر کے کہہ رہے ہیں سر اٹھائیے، کوئی سر نہیں اٹھ سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے بھی تو امتی امتی امتی، میری امت، اللہ تعالیٰ میری امت کو۔ کیا ایسے نبی کی ایسی امت کی یہی صلاح ہے کہ وہ درود سلام بھی نہ پڑھے؟ درود سلام کیا پڑھے گی وہ؟ اس نبی کا تو حق یہی ہے کہ اس کی ایک ایک سنت کو، ایک ایک ادا کو، اسی کو سنت کہتے ہیں، اسی کو فرض کہتے ہیں، اسی کو واجب کہتے ہیں، اسی کو مستحب کہتے ہیں۔ لوگوں نے سمجھانے کے لیے درجے بتائے ہیں، اور یہ کوئی درجہ بندی تھوڑے نہ، اچھا ہے تو اچھا ہے، مٹھائی ہے تو مٹھائی ہے، لیکن کوالٹی کچھ پہچاننے کے لیے کہ یہ اتنا فرض ہے کہ اس کے بغیر تم مسلمان نہیں رہ سکو گے، یہ ایسا واجب ہے جس کے بغیر تمہاری شناخت نہیں باقی رہے گی، یہ ایسی سنت ہے جس سنت کے بغیر تم اور اس نبی کے امتی ہونے میں تم ادھورے ہو۔ یہ چیز ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہے مصطحب۔ اللہ اس نبی کی ادا نہیں بھائی آج تک۔ تو دو باتیں یاد رکھیے گا، بہت اہم ہے، دل بہت بڑا ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی محبت اور خوف بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ دل اور نیت درست نہیں ہے تو کچھ ہونے کو نہیں چاہے، جتنے بڑے بھی آپ نیک عمل کر لیں۔ ایک دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف اور مسلم شریف کے ایک ایک لفظ اور قرآن کے ایک ایک لفظ پڑھ کر کے عمل کرے، نیت میں کھوٹ ہے، اللہ کا تقوی اور اللہ کے لیے نہیں ہے، منہ پر مارا جائے گا۔ اور پلٹ کر کے ایک چیز اور ہے کہ دل آپ کا ہر وقت آنکھوں سے آنسو ہے، دل دہل رہا ہے، اللہ کی محبت میں رو رہے ہیں، لیکن وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ بہت کیا، اچھا سے اچھا کر رہے ہیں، اور آپ کا دل مطمئن ہے کہ اللہ جل دل بھر آیا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن وہ عمل اس کسوٹی پر جس کے لیے اللہ نے تنہا نمونہ بنایا تھا، سارے نبیوں میں، سارے ولیوں میں، سارے فرشتوں میں، سب میں ایک ہی نمونہ بنایا تھا، اور وہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے کہ یہ آپ کا رونا اسی کے مطابق ہے کہ آپ کے اعمال، یہ سجدہ جس میں آپ کا سر اٹھانے کی طبیعت نہیں کرتی، اور ہوتا کہ اسی میں ہماری موت آ جاتی، یہی سب سے بڑی دولت اور لذت آشنائی ہے جس کی کوئی بدل نہیں ہے، لیکن وہ سجدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں۔ ایک نماز نہیں درست، میں اپنے کو دیکھتا ہوں کبھی کبھی، میرا پاؤں انگلی سجدہ میں گئے تو پاؤں ایسے ہو گئے، ارے بھائی کم سے کم 3 انگلیاں تو قبلہ کی طرف رکھو، پاؤں ایسے مڑے، تو کوئی ایسے کر دیتا ہے، کوئی ایسے کر دیتا ہے، کیا کیا بتایا، کیا کہ اسی میں دین رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے مستقبلًا اصابعہ، فقیروں نے کہیں بڑی زوردار بات کہی ہے، دماغ نہیں جاتا ہمارا، اسی لیے سمجھاتے ہیں وہ کہ کم اصابعہ ہے،
جب جمع ہے پلرل ہے تو اس کا مطلب کم سے کم 3 پر اطلاق ہوتا ہے عربی میں. تو 3 انگلیاں کم سے کم قبلہ کی طرف ہو. جب سجدے میں جائیں تو ایسے مڑے، اب ایسے کھڑے کر دیا، ایسے کر دیا. ایک ایک چیز نبی کی سنت. کان یرمق، صحابہ جو تھے ایسے دیکھتے تھے، تکتکی باندھ کر کے پلک گرنے نہ پائے. ایسا نہ ہو کہ ایک پلک اس جلوے الہی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ڈھالا ہے، ایسا نہیں کہ 1 سیکنڈ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو جائے. تب وہ صحابہ تھے، تب اتنا مقام اور مرتبہ حاصل کیا. آئیے رمضان میں بھی یہی چیز ہے. اللہ رب العزت والجلال سے دعا کیجئے. یہ آخری ایام ہیں، شب قدر کی بھی کچھ راتیں باقی ہیں، اور یہ اب گنتی کے بڑی تیزی سے برف کیا پگھل رہی تھی، برف سے تیزی سے تو یہ پگھل گیا، یہ وقت چلا گیا. اور اس کو آخرت کے لیے توشہ بنائیے. بقیہ دنوں کے لیے آپ اس کو کام میں لائیے، اچھی طرح سے لائیے. اب اس مہینے میں اب کام رہ گیا ہمارا کیا ہے؟ سب سے بڑا کام صدقۃ الفطر کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور سے یاد کیجئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا تھا زکوٰۃ الفطر، فطرہ کو، فطرے والی زکوٰۃ کو، صاع من تمر، بہت غور سے سنیے، کھجور 1 صاع، اور او شعیر یا جو 1 صاع. چونکہ عام کھانا کھجور تھا تو اس لیے آپ نے اس کا نام لیا. دوسرے نمبر پر آتا تھا جو مالدار لوگ کھاتے تھے وہ جو تھا. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو یہ جو فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرض کر دیا ہے، اللہ ذکرن، مرد ہو عورت ہو، صغیر و کبیر، چھوٹا ہو بڑا ہو، من المسلمین، مسلمان. بلکہ ان کی نسل سے آج شام تک، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید کی صبح تک اگر کوئی پیدا ہو گیا تو اس پر بھی یہ زکوٰۃ فرض ہے. طعمۃ للمساکین، آپ نے فرمایا کہ مسکین کو کھانا اس دن ملنا چاہیے. کوئی غریب ایسا نہ رہ جائے جس کے پاس کھانے پینے پہننے کا نہ رہ جائے اس دن. اس کے لیے وہ طہرۃ للصیام، اپنے روزوں کی جس طریقے سے ہم حفاظت کر رہے ہیں، لا کے احتیاط سے، وضو بھی احتیاط سے کر رہے ہیں. اور دنوں تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں 1 مرتبہ اور کرو. بچے کو سکھا رہے تھے نا، آپ کہہ رہے تھے کہ پانی ڈالا ایسے کر دیا، نہیں خوب کرو اس کو، دانتوں کے جڑوں میں بھی پہنچے اور اوپر تالوؤں میں بھی پہنچے، اوپر حلق میں بھلے چلا جائے لیکن خوب مبالغے کے ساتھ کرو. ایسے کلی کری، ناک میں پانی ڈالو یہاں تک محسوس ہو. لیکن رمضان آیا تو اب اتنے احتیاط کرتے ہیں کہ دیکھو کر کے جلدی گراؤ، ہے کہ نہیں، 1 دانہ بھی جانا نہیں چاہیے. یہ احتیاط کرنے والی، اس قدر برتنے والا ایسا، تو ان سب احتیاطات کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ چیزیں ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا طہرۃ للصیام، تمہارے روزے جس طرح اللہ نے خالص کر لیا ہے، اور دنیا کی کوئی عبادت اور قربانی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند نہیں ہے کہ ٹوٹ کر کے ادا کرے. تو اس لیے نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ کہ یہ میرے پاس آئے تو اس میں کہیں سے بھی کھوٹ نکل جائے. تمہارا مال میرے پاس سب سے اوریجنل والا، جس میں کسی طرح کی بات نہیں ہوگی. تو انسان تو میں نہیں بنایا تھا، انسان ہونے کے ناطے کہیں تھوڑا سا کہیں ہو گیا، زبان ہی ادھر ادھر ہو گئی، آنکھ ہی کہیں ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا غلطی سے، تو یہ تمہارے روزے پاک ہو جائے. تو اس کو نکالنا ہر مسلمان پر، ہر مسلمان. بلکہ علماء کا صحیح فتویٰ یہ ہے، اور یہی حدیث سے بھی ثابت ہے، کہ اگر آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے آج بچوں کے یا آپ کے کھانے کے لیے نہیں ہے عید کے، لیکن عیدگاہ جانے سے پہلے 2 آدمیوں کا فطرہ مل گیا، سمجھ گئے، 1 فطرے سے آپ کا کام چل سکتا ہے. اور دوسرا فطرہ آپ کو اپنی طرف سے نکالنا چاہیے. اگر 3-4 آ گیا تو بچے کی طرف سے بھی نکالیے، بیوی کی طرف سے بھی نکالیے. یعنی عیدگاہ جانے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے تک آپ کو اگر اتنی طاقت ہے کہ آپ فطرہ 2.5 کلو، 3 کلو، 2.25 کلو نکال سکیں تو آپ اس کو نکالیے. یہ ہر آدمی کے اوپر فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اداہا قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے اگر کسی نے اس کو نکالا عید کی نماز سے پہلے، فہیا صدقۃ مفروضہ، تاکہ یہ تو فرض ادا ہو گیا اس کا.
اب اس کے روزے پاک ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اوپر ذمہ داری دی تھی اور جو فرض کیا تھا وہ ادا ہو گیا۔ ومن اداها بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، اگر عید کی نماز کے بعد چاہے ایک کوئنٹل دیجئے، وہ قبول ہونے والا نہیں ہے، آپ پر جو تھا وہ رہ گیا۔ یہ صرف بعض صورتیں بتاتے ہیں کہ جیسے سفر میں ہے، کہیں کوئی ملا نہیں، 3 دن سے ٹرین میں، جس کو فون کیا تھا وہ بھی نہیں نکال سکا اور وہ بھی بھول گیا، کوئی نہ کوئی ایسی ایمرجنسی آ جائے جہاں ایک آدمی بھی کوئی لینے ہی والا نہیں تھا، دیتے کس کو آپ؟ بہت آپ نے نکال کر کے پاکٹ میں ایسے لیے، وہ پاکٹ میں بھی نہیں رکھ رہے، تو ایسی چیزیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے، ہم سے، مولانا لوگ جو فتویٰ دیتے ہیں ان سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے ان سب کے علاوہ اس سے پہلے ہی ادا کرنا ہے۔ کوئی صحابی، سب صحابہ نماز میں نکلنے سے پہلے ادا کرتے تھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر جو اس حدیث کے راوی ہیں، جس کو ابھی بیان کر رہا تھا کہ صدقۃ الفطر فرض ہے ہر مسلمان پر اپنے سارے بچوں کی پر، وہ رمضان ختم ہونے کی شام تک یا عید کی صبح تک جو بچہ بھی پیدا ہو، تو وہی فرماتے ہیں کہ ہم 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے نکال دیتے تھے، ضرورت دیکھ کر کے کہ بہت سارے غریبوں تک یہ نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کو بہت زیادہ یاد رکھنے کی، بہت سے لوگ نصاب کی بات کرتے ہیں، یہ مسئلے میں کہیں نصاب کا مسئلہ نہیں ہے حدیث میں۔ ایک چیز اور، قد افلح من زکاہا، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ کامیاب وہی ہوا جو صدقۃ الفطر ادا کیا، وذکر اسم ربہ، اور اللہ کو یاد نہیں بھولا، فصلی، اور عید کی نماز بھی پڑھی۔ یہ 2 چیزیں کہتے ہیں کہ سلف اور خطبے میں کھڑے ہوتے تھے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد خامس وہ یہی کہا کرتے تھے، اس کو بہت زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور رہ گیا پیسے کا مسئلہ، اس جھنجھٹ میں بالکل مت پڑیے۔ اللہ کے نبی نے غلہ نکالا تھا، غلہ نکالیے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تو بہت پوچھتے ہیں غلہ اور پیسہ، لیکن یہ بھی کبھی پوچھتے ہیں کہ کھاتے روز باسمتی ہیں؟ اور سر گیہوں نکال دے، گیہوں میں کتنے لوگ دام پوچھ رہے ہیں اب تک گیہوں کا دام، مولانا کتنا روپیہ ہوگا؟ میں نے کہا کہ آپ کھاتے ہیں باسمتی، اور پیسہ میں بتاؤں؟ آپ کھاتے ہیں 2.5 کلو کا، آپ نکالیے، کیونکہ اس پر تو سارے فقہا متحد ہیں کہ قوت البلد، جو شہر والے کھاتے ہوں اور آپ جو اسپیشلی استعمال کرتے ہیں، موٹا والا کھاتے ہیں کہ جھوٹا والا کھاتے ہیں؟ گیہوں تو کھاتے نہیں، کبھی کبھی کھاتے ہیں، اور جو کھاتے ہیں اللہ ہے آپ کے درمیان اور آپ ہیں، تیسرا کسی مفتی صاحب کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز کھاتے ہیں وہ نکالیے، اور جو زیادہ کھاتے ہیں، جو زیادہ چلتا ہے آپ کے گھر میں، زیادہ بچوں میں چلتا ہے، وہ نکالیے اس کے حساب سے۔ اور آگے پیسے کا جھگڑا تو یہ خواہ مخواہ کا جھگڑا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہتر مسکین کے حق میں یہ ہے کہ پیسہ دے دینا آپ کر سکتے ہیں۔ سنت اگر اسی تھام پہ بیٹھتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اتنا 2.5 کلو، 3 کلو جو بھی ہو وہ آپ اس کو، اس لیے جو بھی کہہ رہا ہوں کہ ارہر اگر آپ تولیں گے، ناپیں گے، تو اس برتن میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سا یا مد تھا اس کا وزن کچھ اور ہو جائے گا، پانی ڈالیں گے تو کچھ اور ہو جائے گا، اور جو ڈالیں گے تو کچھ گھٹ بڑھ جائے گا۔ اس کے علاوہ اس وقت مدینے کا جو مد تھا، اس کے علاوہ عراقی مد بھی تھا، حجازی مد بھی تھا، اور میں آپ کو کیا بتاؤں، جس طرح کھجور کی بہت سی قسمیں اس سر سے بٹوئے اور ادھر کے ناپ بھی کچھ نہ کچھ فرق پڑتے تھے، ان حساب سے بھی کچھ نہ کچھ فرق پڑے ہیں جو جھگڑے کے نہیں ہیں، نہیں چلتے، سمجھا کہ نہیں؟ اکثر دیہاتوں میں ڈھیر لگا دیا، یہ آپ کا ہے یہ میرا ہے، کچھ لوگ اس کو ناپ کر کے بانٹ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، بٹائی دار کہتے ہیں کہ نہیں، جب بٹوا اور بانٹ آئے گا تبھی یہ بانٹ ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس میں عرف کے مطابق چلتا ہے، یہ تھوڑا سا فرق ہے، اس کو کوئی اختلافی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ عید میں کیا یہ شعیرہ ہے اللہ رب العزت والجلال کا، کتنا بڑا انعام ہے یہ عید، تو وہی میں نے آیت پڑھی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لوگوں چاند اور عید کے مسئلے میں لڑائی مت کرو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، صاف صاف چاند نظر آیا ہے، صحیح خبر آئی ہے تو تم افطار کر لو، یعنی اس دن رمضان سماپت ہو گیا، اب تم عید الفطر پڑھ لو، کل ہو کر کے کھانا حرام ہے تمہارے اوپر۔ اور اگر صاف نہیں آئی ہے تو تکمل العدۃ، جو 30 کی گنتی ہے اس کو پورا کر لو، اس میں کسی لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہارے جھولی میں جو دولت ڈالی ہے، اللہ رب العزت والجلال نے جو یہ رمضان جیسا مہینہ دیا ہے، ایسا مہینہ، ایسی دولت کسی کے حصے میں نہیں آئی،
تو اس کے بدلے میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ بولے تو کبر اللہ، اب اللہ ہی بڑے، اپنا نفس بڑا نہیں ہے، اپنی کوئی چیز بڑی نہیں ہے، ہر چیز میں سرنڈر کر گئے اور جان گئے کہ اللہ بڑا ہے، تو رمضان کا صحیح صلہ مل گیا۔ بولے تو کبر اللہ، اور وہ جو ہم لوگ زبانی پڑھتے ہیں جس کو فقہاء اور علماء بتاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ادھر سورج غروب ہوا، ادھر چاند دیکھا، اللہم اعِنَّهُ بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ امن اسی لیے جا رہا ہے کہ 1% لوگ بھی اس دعا کو نہیں پڑھتے۔ مہینہ آیا تو اللہ سے امن کو تلاشو، ساری انسانیت کے لیے تلاشو، اپنے کیا اپنے سیکورٹی کے لیے مر رہے ہو کہ ہماری مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، ہم محفوظ نہیں ہیں، ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، ہماری تجارتیں محفوظ نہیں ہیں۔ اللہم احلہ، یہ سورج چاند جو نکل رہا ہے ساری انسانیت کے لیے نکل رہا ہے، تم بھیک مانگ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ساری دنیا کے لیے دعا کرو، اللہم احلہ بالامن والایمان، شانتی پوروک، پورے پیسفل، ہر طریقے سے تم اس کو، یہ جذبہ۔ اور اس کے بعد تکبیر شروع کر دو اسی وقت سے، اللہ اکبر اللہ، عیدگاہ پہنچنے تک تم پڑھتے رہو، اور اس کے بعد تم نہاؤ دھلاؤ، خوشبو لگاؤ، جو اچھے کپڑے میسر ہوں اس کو تم پہنو اور عیدگاہ کے لیے نکلو، اور عورتوں کو نکالے۔ حضرت ام عطیہ، امام بخاری فرماتے ہیں، کسی کے بارے میں نہیں فرماتے جلدی، امت کے بڑے فقیہ تھے، سب سے بڑے حدیث کے امام تھے، تو ان کا جب ذکر آیا تو نوٹ کرتے ہیں کہ وہ کانت فقیہتن، یہ بہت دین کی سمجھدار تھی۔ اللہ کے نبی نے ایسی لاکھوں عورتوں میں سے چنا نہیں تھا، ان کو خبر بھیجتے تھے کہ جاؤ اور کہو کہ ایک ایک عورت کو نکالے۔ اللہ کے نبی، یہ تو اس کو حیض منتھلی کورس میں مبتلا ہو گئی ہے، اس کو بھی نکالو، حیضہ، کہا کہ حیض ہے تو اس کو نکالو۔ ذوات الخدور جو کنیاں بن کر کے آئی ہیں، آج کل کے کنیاؤں کی طرح نہیں، یہ سارے اس کے شوہر سے پہلے سارے مرد دیکھ لیتے۔ اس وقت کی کنیاں 7 پردے میں رکھی جاتی تھی، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کیا مجال کے کوئی پہنچ جائے۔ تو کہا کہ جو بہت عفت والی ہیں اور پردے میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا، ان کی نقاب کو بھی نہیں دیکھا، کہا ان کو بھی نکال کر کے لاؤ۔ دوسرا پرابلم کھڑا ہو گیا کہ یہاں تو کسی کے پاس 4 گھر پر ایک چادر ہے کہیں مشکل سے اوڑھنے کے لیے، تو کہا کہ ان احدانا، بعض ایسی ہے جن کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں چادر وادر، تو اللہ کے نبی کیا کرے، وہ کیسے جائے گی؟ بے پردہ تو مومن عورت کبھی نکل ہی نہیں سکتی، غیر کی نظر پڑ ہی نہیں سکتی۔ تو آپ تو بہت زور سے حکم دے رہے ہیں کہ حیض اور نفاس اور سب عورتیں نکلیں گی، تو اب چادر نہیں ہے تو کیا کرے گی بیچاری، ایسی برہنہ تو جائے گی نہیں۔ فَلْتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا، کہا کہ کیا ایک نہیں ہے، ایک کے پاس چادر نہیں ہے، ایک ہے تو کیا 2 کو ایسے نہیں اڑا سکتی؟ وہ ایسے ان کو لے کے جائے، ایک سہیلی کو ادھر بنا لے، کوئی ادھر بنا لے، دونوں کو ایک پردے میں لے کے آئے، لیکن آنا ہے۔ ہاں جب نماز ہوگی تو تھوڑی سی الگ رہیں گی، اور دعا درود دیگر مسائل ہوں گے تو اس میں وہ رہے گی۔ یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عید کی نماز، اللہ رب العزت والجلال، میں کیا کہوں، بات ختم ہو گئی، لیکن بات ختم نہیں ہونے کو ہے۔ ایک جملہ تو یہ کہوں گا کہ یہ عید کی خوشیاں اللہ جل شانہ ساری امت مسلمہ کو حقیقی طور پر میسر فرما دے۔ عید خوشی کا دن ہے۔ تعجب ہوتا تھا، کچھ اور بچیاں دف بجا رہی تھی، ابو بکر نے روکا، ڈانٹا، اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ تو خوشی کا وقت ہے، مچلنے کا وقت ہے، رشتہ داروں میں جانے کا وقت ہے، مگن ہونے کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، کھلانے کا وقت ہے، بلکہ میں حرام قرار دیتا ہوں کہ عید کے دن کوئی روزہ رکھ لے اور کچھ کھائے کھلائے اور ایسے ہی رہے۔ یہ تو خوشی ہے، مناؤ، لیکن ایسی امت کی عید کا کیا پوچھنا جس کے کروڑوں لوگ صحیح معنی میں سسک میں ہوں، جس کے جوان جیلوں میں بند ہوں۔ جو اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ رمضان جیسا مہینہ آیا اور نماز سے آشنا نہیں ہو سکے، روزوں سے آشنا نہیں ہو سکے، دین و ایمان سے آشنا نہیں ہو سکے، اور جو ان کی اصل خوبی تھی اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوا۔ کیا اس سے بھی زیادہ امت کی کوئی بد نصیبی ہے؟ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید، عید اس کی نہیں ہے جو اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے نکل پڑتا ہے، بلکہ اللہ کے ڈر سے جو ڈر گیا امت کے سلسلے میں، بھوکوں بھکاریوں کے سلسلے میں، اور مصیبت زدہ قوم کے سلسلے میں، انسانیت پر جو مصیبت آ رہی ہے اس کے سلسلے میں، عید اسی کی ہے نئے کپڑے پہن کے۔ لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا، بڑی بڑی سواریوں میں، بڑے
شان سے نکلتے ہیں۔ عید ان کی نہیں ہے، عید ان کی ہے جنہوں نے خطاؤں سے اللہ سے معافی مانگ لی اور پھر خطاؤں کو ہمیشہ کے لیے طلاق دے کر کے اس کو جہنم میں جانا سے زیادہ اس کو برا سمجھا کہ کوئی برائی مجھ سے ہو جائے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، عید ان کی ہے جو اللہ والے ہو جاتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو ایسے ہی بنائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید۔